میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ. جو بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے. ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا, ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا, قرآن و سنت کا درس دیا, فالج ہو گیا, لوگ باتیں کرنے لگے. کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں, میں تو آپ کا ہوں, نظر کرم ہونی چاہیے. فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی, خوشبو آنے لگی, اور میرے استاد گرامی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی خواب میں آئے. کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر, جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے, جلدی سے سائیڈ بدل. کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائیڈ بدل دی. میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں, نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے. انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ میں نے اس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو سب کے متفقہ ہے. کہتے ہیں اندر آئے, نور آیا, روشنی آئی, خوشبو آئی. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں, مصطفیٰ کریم آئے ہیں. ایک طرف ابو بکر صدیق ہے, دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے. فرماتے حضور تشریف لائے, اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ, ایک تنہائی, ایک غربت, ایک بیماری, ایک بڑھاپا, ایک لوگوں کے تانے. حضور کو دیکھا نا تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے. کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے, میں فالج زدہ تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا. میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے. کہتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے لگنے لگی. اتنی تسلی دی محبوب نے, اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا. مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے ہیں. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دستے شفا پھیرنا شروع کیا. کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا, شفائیں اللہ عطا فرماتا گیا. فرماتے شفائیں دوڑ گئیں, خوشبوئیں پھیل گئیں, طاقتیں آ گئیں. فرماتے حضور نے تھبکی دی, کہا بس کر دے میں آج ہو گیا ہوں, میں آج ہو گیا ہوں. تسلی دی مصطفیٰ کریم, تسلی. خواب میری وچ آیا ماہی, میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں, پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا. کہا نبی پاک بس کرنا آج ہو گیا ہو. کہتے میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ ہی عطا کر دے, اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑھی کے 2 بال مبارک منہ مبارک دے دے تو میرے نصیب چمک جائیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک اتارے. فرمایا چل یار فکر نہ کر تو رکھ لے. کہتے حضور نے مجھے دیے. اللہ کے حبیب جانے لگے, دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چارپائی کو ٹٹولا تو بال ہی نہیں. میرے دل میں خیال آیا منہ مبارک کہاں گئے. کہتے ہیں نبی پاک نے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ, میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے, تکیہ اٹھا کے دیکھ. فرماتے حضور چلے گئے. سویرے چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا. میں نے کہا اس نے شفا دی ہے جو شفا دینے والے کا محبوب ہے, جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک پھرا ہے, شفا ہو گئی. اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے 2 بال مبارک بھی دے گئے. تو اعتراض کرنے والے فوراً کان کھڑے ہو گئے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. کہنے لگے یہ واقعی حضور کے 3 آ گئے. کہنے لگے واقعی. میں نے کہا جاؤ دھوپ میں لے کے جاؤ. کہتے وہ تینوں لے کے گئے. جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیا. بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے. ایک مان گیا, 2 کہنے لگے جی اچانک ہو گیا. میں نے کہا دوبارہ جاؤ, 1 بار نہیں 2 بار نہیں 100 بار جاؤ. میں رسول اللہ کا نوکر ہوں, میں نوکری کر کے کھاتا ہوں, جھوٹ بول کے نہیں کھاتا. میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا, اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج کے دے
मुंह से झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फरमाया वो दूसरी बार गए, साया फिर हुआ, आके मेरे कदमों से लग गए, कहने लगे आप बिल्कुल ही सच कह रहे हैं। एक और जमात आ गई, कहने लगे हमें भी जियारत कराएं। मैंने ताले में रखे हुए थे, ताला खोलता हूं तो खुलता ही नहीं, खोलता हूं तो खुलता ही नहीं। कहने लगे शाह जी खैर तो है, क्यों नहीं खुलता? तो मैंने नजर डाली, मैंने कहा तुम में कोई ऐसा तो नहीं जिसपे गुस्ल फर्ज हो? गुस्ल फर्ज हो। एक बंदा गर्दन झुका, कहने लगा हजरत गलती हो गई, मैं फटाफट आ गया ना, आ नहीं सका। मैं चल निकल मजमे से। जो रब अपने महबूब के वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता, जिसने महबूब का साया नहीं बनाया कि किसी का पैर ना आ जाए, वो महबूब के मुंह मुबारक के करीब नापाक आदमी को आने देगा? निकल। कहते मजमे से निकला, मैंने चाबी लगाई तो ताला फौरन ही खुल गया। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। एक दरवेश से किसी ने मदीने में पूछा था, उसने कहा था यार लोग उकता भी जाते हैं बार बार मदीने, बार बार मदीने, बार बार मदीने। जुमला दरवेश का है, अगर आपकी समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, ना भी आया तो जुमला तो कीमती है। कहा जनाब बार बार मदीना शरीफ बंदा उकता भी तो जाता है, तो इतनी बार? तो कहने लगे उकताता वो है जिससे घर वाले सही सलूक नहीं करते। जो किसी के घर जाए और उसे प्यार मिले, एहतराम मिले, खाना अच्छा मिले, शफकत मिले, मोहब्बत मिले, वो तो कहता मैंने फिर जाना है, मैंने फिर जाना है, मैंने फिर जाना है। और कई दफा अपने बच्चों से लड़के कहता तुम्हारे पास नहीं रहना, उसके पास जाना है जो मेरी कदर बड़ी करता है। कहने लगे क्या करें, तजल्लियों का लगा है मेला, जिधर निगाहें उठा के देखा। ये इस दरवाजे से खैरात ही नहीं मिलती, प्यार भी बड़ा मिलता है। तो मेरे भाई हुजूर का दीदार होता है तो सूरज में रोशनी है, नबी पाक के जलवे चमकते हैं तो चांद में ठंडक है, हुजूर के जलवे महकते हैं तो सूरज में खुशबू है, फूलों में खुशबू